أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے آن لائن عرفان القرآن کورس کی اس آج کی نشست میں چوتھے پارے کا دوسرا رکوع وہ آج ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حصۃ التجوید میں مخارج حروف کو تصاویر کی صورت میں دیکھ رہے تھے، جس میں ہم 15 مخارج دیکھ چکے تھے اور 2 مخرج باقی رہ چکے تھے۔ آج 2 مخرج وہ دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک حدیث مقدسہ، اور پھر ہم اپنے حصۃ التلاوت کی طرف بڑھیں گے۔ مخرج نمبر 16 یہ واو با اور میم کا مخرج ہے۔ واو با میم اس کا مخرج ہے۔ یہ حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ واو کو یہ ہونٹ گول کرنے سے ادا ہوتا ہے یہ حرف، اور با ہونٹوں کے اندرونی تری والے حصے آپس میں ملیں تو با ادا ہوتا ہے۔ میم ہونٹ کے بیرونی خشک والے حصے، جو خشک حصے ہیں وہ آپس میں ملیں تو تب میم ادا ہوتا ہے۔ آخری اور 17واں مخرج وہ غنہ ہے۔ یہ خیشوم یعنی ناک کی ہڈی سے ادا ہوتا ہے۔ آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنانا غنہ کہلاتا ہے۔ دانتوں کے نام یہ ایک بار پھر آپ ریوائز کر سکتے ہیں، یہ سلائیڈ آپ کے گروپ میں شیئر کر دی جائے گی۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ الحدیث کی طرف۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا، حق المسلم علی المسلم، مسلمان کے حقوق دوسرے مسلمان پر ستن، وہ 6 حقوق ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں جن کا ادا کرنا اس کے لیے ازحد ضروری ہے۔ کیلا عرض کیا گیا، ما ہننا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کیا ہیں، کون کون سے 6 حقوق ہیں جن کی ادائیگی ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے لیے ضروری ہے؟ قالا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، اذا جب لقیتہ اس سے ملاقات کرے تو فسلم پس سلام کرے، علیہ اس پر سلام کرے، اسے سلام دے۔ پہلا حق یہ ہے
اسے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ جواب میں کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہتر انداز میں سلام کا جواب دے گا، یہ اس پر سننے والے پر واجب ہے۔ اب یہاں ایک بڑی معنی افروز بات دیکھیے، مسلمان سے مل رہا ہے اور وہ اسے سلامتی کی دعا دے رہا ہے، تو وہ امتی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اس کی شام ہو اس کی زندگی کی، تو تب بھی وہ کہتا ہے السلام علیکہ یا ایھا النبی۔ دن کا آغاز ہو تب بھی وہی یہ تسبیح دہراتا ہے۔ اب اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو سلام کرتا ہے تو پھر وہ اس کا جواب دیتا، اس پر واجب ہو جاتا ہے سلام کا جواب دینا۔ تو جب امتی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، ادھر سے جواب ملتا ہے وعلیک السلام یا امتی، اے میری بارگاہ میں سلامتی کی دعاؤں کے نذرانے بھیجنے والے امتی، اللہ تیری اوپر اپنی رحمت اور اپنی سلامتی کا نزول فرمائے۔ تو چشم تصور میں لائیں کہ جس کے لیے اللہ کے مقدس محبوب دن اور رات سلامتی کی دعائیں فرما رہے ہوں، وہ شخص کس طرح مصائب و آلام میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کثرت درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آپ ایک انجان شخص کو روزانہ السلام علیکم کہیں تو وہ 10ویں دن کے بعد آپ سے اتنی اپنائیت کے ساتھ پیش آتا ہے کہ آپ کی سوچ سے زیادہ۔ تو بھائی جہاں جان پہچان بڑھانی ہو وہاں السلام علیکم کہتے ہیں، اور جہاں جان پہچان نہ بنانی ہو، کوئی آپ کو روز بھی ملے مگر آپ سلام نہیں کرتے ہو اس سے، تو وہ دل ہی دل میں سوچے گا یار یہ تو بڑے اکڑ والا شخص ہے، یہ تو بڑا وہ ہے، اس سے تو گفتگو کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کو تو میری کوئی چاہت ہی نہیں ہے، اس کے دل میں تو میری کوئی حیثیت و وقت ہی نہیں ہے۔ سو وہ شخص دل برداشتہ ہو جائے گا اور وہ ہمارے اس رویے سے تنگ آ جائے گا، مگر اگر بار بار کسی کو آپ سلام کریں گے تو وہ خوش ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام کرنے سے پہچان بڑھتی ہے، سو سلام کو عام کریں اور اپنی پہچان کو عام کریں۔ معرفت فی المخلوق بھی سلام سے ہے اور معرفت فی دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سلام سے ہے، اور جو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں سلامتی کے یہ تحفے بھیجتا ہے تو ادھر یہ بندہ بھیج رہا ہے، ادھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اللہ کے فرشتے اس کے لیے سلامتی کا اہتمام کرتے ہیں۔ بھائی ہمارے لیے ماں باپ دعا کر دیں تو ہم بڑے چوڑے ہو جاتے ہیں، بڑی ڈھارس ملتی ہے، بڑا حوصلہ ملتا ہے، ہم بڑے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ کسی کے لیے دعا کوئی اس کا استاد ایک جملہ کہہ دے تو وہ پھولا نہیں سماتا۔ تو جس امتی کے لیے سلامتی کی دعائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، پھر اس سے بڑی نعمت کون سی ہو سکتی؟ فَإِذَا لَقِيتَهُ، جب ملاقات کرے تو فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، تو وہ اس مسلمان پر سلام کرے، فَسَلِّمْ سلام کر علیہ اس پر، وَإِذَا دَعَاكَ، اور جب تجھے دعوت دے، جب تجھے بلائے، فَأَجِبْهُ، تو اس کی دعوت کو قبول کر لے، وَإِذِ اسْتَنصَحَكَ، اور جب تجھ سے وہ مشورہ طلب کرے تو فَانصَحْ لَهُ، اس کو بہترین مشورہ دے، وَإِذَا عَطَسَ، اور جب اس کو چھینک آ جائے، فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، جب اسے چھینک آ جائے
اور وہ الحمدللہ کہے تو فسمت ہو تو بھی جواب میں یرحمک اللہ کہے، اس کی تسمیت کرے، اس کا جواب دے یرحمک اللہ۔ وَإِذَا مَرِضَ، اور جب مریض ہو جائے تَفَعُدْهُ، اس کی عیادت کر۔ وَإِذَا مَاتَ، اور جب وہ مسلمان مر جائے تو فَاتَّبِعْهُ، تو اس کے جنازے کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ رواہ مسلم والدارمی، امام مسلم نے اور امام دارمی نے ان دونوں اس کو حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ سلام اور دعوت دو چیزیں، مشورہ تیسری چیز، چھینک چوتھی چیز، بیمار کی تیمارداری پانچویں چیز، اور جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلنا یہ چھٹی چیز۔ یہ 6 حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر۔ تو ہم کسی کو سلام اس لیے نہیں کرتے کہ یہ انجان ہے، اس سے ہماری بنتی نہیں، اور بھائی نہیں بنے، بننا یا نہ بننا وہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فسلم علیہ، بس اسے سلام کر۔ تو یہاں ریلیٹیوز کی بات نہیں ہوئی، یہ تو ایک عام کامن پرسن کی بات ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام اتنا پرامن دین ہے اور اتنا اجتماعیت کو پسند کرنے والا دین ہے کہ وہ سبھی معاشرے کو ایک پیج پر دیکھنا چاہتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے حصۃ التجوید کی طرف۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 2 آج ہم تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہے اور اس کے اوپر ایک مد بنی ہوئی ہے، یہ چھوٹی مد ہے، اس کو 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ یا الذین میں یا ساکن ہے، ما قبل مقصور ہے، یا مدہ ہے۔ آمنو میں الف کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ اور نون کو براہ راست تا سے ملا رہے ہیں۔ براہ راست اس کو تا سے ملایا جا رہا ہے، یہاں واو مدہ نہیں بنے گا۔ اللہ، یہاں بھی واو مدہ نہیں بنے گا، قاف کو براہ راست لام سے ملایا جا رہا ہے۔ اس میں جلالت کا ماقبل مضموم ہے، اس کو مفخم اور موٹا پر کر کے پڑھا جائے گا۔ حق، حق، ہا حلق سے نکالیں گے، قاف یہ صفت استعلاء اور اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے تو قا، یہاں یہ وہی قاف اور اس کو پر الف المدیہ صغیرہ، ہا کے نیچے یا المدیہ الصغیرہ ہے، ولا الف خالی از حرکت اور ما قبل مفتوح الف مدہ، تموتن واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ، نون مشدد غنہ واجب ہے، الا الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وَأَنْتُمْ نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپائیں گے۔ میم ساکن کے بعد میم متحرک ادغام شفوی ہو گیا اور میم مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا۔ واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ۔ آگے آپ قوانین خود اپلائی کریں گے، میں تلاوت کر لیتا ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. آئیے چلتے ہیں اس کے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ اور گرامر اور تفسیر کی طرف. یا ایھا الذین، یا حرف ندا ہے، مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو اہل ایمان ہو. یہاں ایک بات سمجھا دوں، عقیدے کی بڑی بات پختہ ہو جائے گی. یا ایھا الذین، یا اے ایھا الذین آمنو. الذین اس موصول جمع مذکر، آمنو جو صاحب ایمان ہیں ان کو اللہ خطاب فرما رہا ہے. اب دیکھیے یا کا لفظ، یا کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو خطاب کرنا، اس کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کروانا. کچھ کو یا رسول اللہ یا ایھا النبی یا نبی سلام علیک پڑھنے سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یا ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ یا تو اس شخص کے لیے بولی جاتی ہے جو قریب ہو. سو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے روضہ انور میں مدینہ پاک تشریف فرما ہیں، اور ہم یہاں اتنی دور سے بیٹھے ان کو کس طرح مخاطب کر سکتے ہیں، ان کو کس طرح اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. اب دیکھیے قرآن مجید کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان. اب یہ ایماندار اس وقت بھی تھے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے. السابقون الاولون، جو پہلے مسلمان تھے، پھر بعد میں بھی پیدا ہوئے. قیامت تک یہ پادائش کا سلسلہ جاری رہے گا. تو کیا یہ آیت فقط اصحاب کے لیے تھی؟ اصحاب کے لیے اکیلے کے لیے نہیں تھی. یہ آیت سبھی امت اور سبھی مومنوں کے لیے ہے. تو بھائی جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے بھی یا استعمال ہوئی، جو اس وقت موجود نہیں تھے ان کے لیے بھی یا استعمال ہوئی، جو سرے سے معدوم ہی تھے، جو دنیا میں آئے ہی نہ تھے، تو یا ان کے لیے بھی استعمال ہوا. تو بھائی جب یا سرے سے معدوم لوگوں کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے
تو پھر یہ یاد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ اور یہ اسلوب ہمارا کوئی من گھڑت نہیں ہے، یہ تو قرآن مجید بتا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، حق تقاتہ، اس حد تک ڈرو کہ جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، الا مگر وانتم مسلمون، اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو کر مرو، اللہ کے حضور جھکنے والے ہو کر مرو، مولا کی دہلیز پر پیشانیوں کو خم کرنے والے ہو، اس حال اور اس کیفیت میں تجھے موت آنی چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا، اور تم مضبوطی سے تھام لو، اعتصام کر لیجئے، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جمیعاً سارے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، جدائی میں نہ پڑو، علیحدگی میں نہ پڑو، مختلف جماعت بندیوں میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، نعمت اللہ، جو اللہ رب ذوالجلال نے تم پر اپنی نعمت کر دی، علیکم، تم پر، اذ کنتم، جب تم تھے، اعداء، دشمن، فالف، پس محبت ڈال دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان، فاصبحتم، پس تم ہو گئے، بن گئے، بنعمتہ، اس کی نعمت سے، اخوانا، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اب بڑی معنی افروز بات ہے، بڑی توجہ اور غور سے سماعت کیجئے۔ قرآن مجید جب امت کی یکجائیت کی بات کر رہا ہے، امت کو اتفاق کی بات کر رہا ہے، امت کو ایک مرکز پر جمع ہونے کی بات کر رہا ہے، تو بھئی پھر مولا وہ مرکزیت کیا ہے، وہ نقطہ اتحاد و اتفاق کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کی رسی ہے، اور اللہ کی رسی یا تو قرآن مجید یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یا پھر دین اسلام یعنی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور آگے جس چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، نہ وہ اسلام ہے، نہ وہ قرآن ہے، وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، یہاں اللہ نے اپنی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا، اور آگے تذکرہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا فرمایا، وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، تم ذکر کیا کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا جو اس نے تم پر کر دی، کب؟ جب تم آپس میں دشمن تھے، یعنی آغاز زمانہ جاہلیت قبل از اسلام، جو لوگ تفرقے میں بٹے ہوئے تھے، مختلف ذات پات، لسانی و جغرافیائی اختلافات میں بٹے ہوئے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی ہے، محبت ڈال دی ہے، بس تم ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے اصبحتم، تم بن گئے ہو، بنعمت ہی اخوانا، اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتصام بحبل اللہ تب ممکن ہو سکتا ہے جب ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط کیا جائے، حضور کا ذکر کیا جائے، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو، اور نعمت تمام نعمتوں میں سے آقا کریم علیہ السلام کی آمد سب سے بہترین نعمت ہے، نعمت عظمیٰ، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔
تو بھائی جب عام نعمتوں کی بات اور اس کا ذکر کرنا اللہ حکم دے رہا ہے تو پھر جو ساری نعمتیں جس عظیم ہستی کے توسل سے میسر آئی ہیں پھر اس ذات کا ذکر کرنا یہ کیسے شرک و بدعت ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ فَأَصْبَحْتُمْ پس تم بن گئے بِنِعْمَتِهِ اخوانا اس کی نعمت سے بھائی بھائی. تو تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جی یہاں نعمت سے مراد قرآن یا اسلام ہی ہے، آپ ذات رسول کو ایمی اس میں ڈالے جا رہے ہیں، تو بھائی یہ جو لکھا ہوا ہے نا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا پس اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے. تو آپ اسلام کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، مواخات مدینہ کس نے کروایا تھا؟ حضور اپنے دست ید اللہ سے ایک صحابی جو مہاجر ہے اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ادھر ایک انصاری کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے کر فرماتے ہیں اب تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے ہو. تو یہ بھائی بھائی کس نے بنایا؟ جس نعمت نے وہ امت میں آ کے تفرقہ ختم کر دیا ہے، جس نعمت نے آ کر امت میں مخلوق خدا میں ان کو آ کر آپس میں جوڑ دیا ہے، یہ اس نعمت کی بات ہو رہی ہے. اور وہ نعمت ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس سے قبل وَكُنْتُمْ اور تم تھے عَلَى پر شفا گڑھا حفرت من النار آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. حفرہ کہتے ہیں کنارے کو. تم دوزخ کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا پھر اس نے تمہیں آ کر پیچھے سے بچا لیا. انقذ کا لفظ اس کو دیکھیے، یہ جب کوئی شخص گرنے لگے اور آپ اس کو پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں، اس کی کمر سے اس کی بیک سے اسے پکڑ کر گرنے سے بچا لیتے ہیں، اس کو عربی میں انقذ کہا جاتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے فَأَنْقَذَكُمْ پس تم منہ کے بل دوزخ کے گڑھے کے کنارے میں کھڑے تھے اور اس کنویں میں گرنے لگے تھے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے دن رات محنت کر کے تمہیں دوزخ کے گڑھے کے کنارے سے واپس کھینچ لیا ہے. کذالک ایسے ہی یبین اللہ بیان فرماتا ہے لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیتوں کو لعلکم تہتدون شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ. ولتکن اور تم میں سے منکم تم میں سے امتن ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے یدعون الی الخیر جو بلائیں بھلائی کی طرف، جو بلائیں خیر کی طرف. وَيَأْمُرُونَ اور وہ حکم دیں بالمعروف بھلائی کا، وَيَنْهَوْنَ اور وہ منع کریں عَنِ الْمُنْکَر برائی سے. اب دیکھیے یہاں میں نے بات نہیں کی تھی کہ یہاں موقع کے مطابق جا کر کروں گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پہ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنی رسی کے ساتھ اعتصام کا حکم دے دیا ہے تو پھر یہ جو لوگ تحریکیں تنظیمیں بناتے ہیں تو پھر ان کو یہ بھی تو امت میں تفرقہ ڈال رہے ہیں. ہر شخص دوسرے کو اپنی تحریک اور اپنی تنظیم کا حصہ بنانا چاہتا ہے. تو بھائی یہ دیکھیے باقی تنظیمات و تحریکات اپنی جگہ پر، مگر منہاج القرآن جو لفظ بھی وہی ہے کہ قرآن کا راستہ ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم میں سے تو ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے یدعون الی الخیر جو لوگوں کو خیر و بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور جو لوگوں میں نیکی کا حکم دے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. یہ تحریک ایسی تحریک ہے جس میں
عبادات کے معاملات بھی سکھائے جاتے ہیں، لوگوں سے معاملات کے معاملات بھی سکھائے جاتے ہیں، تعلیم اور تعلم بھی سکھایا جاتا ہے، غریب، نادار اور مفلس، بیواؤں اور بے سہاروں کے لیے الگ سے تعلیم کے مراکز بھی قائم کیے جاتے ہیں، جہاں ویلفیئر کے تحت مختلف لوگوں کو ان کی دہلیز پر فریضہ خدمت خلق بھی ادا کیا جاتا ہے، جہاں علیحدہ سے معاشرے کے انضباط کو منضبط کرنے کے لیے، ان میں نظم و ضبط کے قیام کے لیے علیحدہ سیاسی تنظیم اور تحریک کا بھی آغاز کیا جاتا ہے، جہاں پوری دنیا میں واحد مقام حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی، ان کی تحریک منہاج القرآن ماڈل ٹاؤن میں وہ درود پاک کا ایک نظام، جہاں 24 گھنٹے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پیش کیا جاتا ہے۔ مدینہ پاک میں کے علاوہ دنیا میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ درود پاک اس مقام سے ادا کیا، پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا، اور جیسے مختلف فرمز میں، مختلف پرائیویٹ جابز پہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دی جاتی ہے اور یوں 24 گھنٹے پورے کیے جاتے ہیں، اسی طرح وہاں بھی 8 گھنٹوں کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں۔ جو منتخب لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں بیٹھے دن پر رات، سوائے فرض نمازوں کی ادائیگی کا صرف وقفہ آتا ہے، اس کے علاوہ ہر لمحے وہاں سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جاتا۔ وَلْتَقُم مِّنْکُم، اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ جماعت اور تحریک کی طرف دعوت دینا، یہ تفرقہ ڈالنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا ہے کہ تم میں سے ایک امت ایسی ضرور ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلائے۔ یہ خیر کی طرف بلانا ہی ہے کہ پوری دنیا میں، اسلامی تاریخ میں اتنا بڑا انسائیکلوپیڈیا نہیں لکھا گیا، پوری اسلامی تاریخ میں کسی بھی شخص نے اتنی زیادہ کتب تحریر نہیں کی ابھی تک جتنی تصنیفات حضور شیخ الاسلام کی ہو چکی ہیں، جن کی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے جس کے صرف 2 گھنٹے اپنی ذات کے لیے اور باقی 22 گھنٹے وہ امت کے لیے نکال رہی ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اور ان کے گھر کے افراد کو دیکھیے تو ہر شخص اسی علم کی اشاعت میں آپ کو دن پر رات مگن نظر آئے گا۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ سرگرم ہے اس وقت پوری دنیا میں جو برائی سے لوگوں کے تعلقات ختم کر رہے ہیں، بھلائی سے تعلقات جوڑ رہے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو آؤ اب فلاح چاہیے تو اس تحریک کا حصہ بن جائیے، ان کے دست و بازو بن جائیے۔ یہی وہ خیر کا پیغام ہے جو قرآن مجید دے رہا ہے۔ یہ تفرقہ نہیں، امت کو ایک مقام پر اکٹھے کرنا ہے۔ دیکھیے تو صحیح، وہ ایک شخص اپنے وجود میں ایک پوری کل کائنات ہے۔ قانون کی بات ہو اس پر اس کو بڑی گرپ ہے، حدیث کی بات ہو اس پر اس کو بڑی جانکاری حاصل ہے، قرآن کی بات ہو تو وہ بڑے پرسکون انداز میں، بڑی گہرائی میں جا کر قرآن کے معارف اور موتی نکال کے امت کے سامنے پیش کر رہا۔ وہ اعتصام نعمت اللہ کی نعمت کے ساتھ لوگوں کے تعلقات جوڑنے کی بات ہے۔ تو کوئی ایک بھی خطاب سن کر دیکھیں، وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، یا اقتصادی ہو، یا علمی ہو، ہر ایک میں محبت رسول کا درس ضرور موجود ہوگا۔ تو
تو یہ ایک ڈھارس ہے، یہ ایک امید ہے، یہ خدا کا تحفہ ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ آؤ آج اس مرد قلندر سے جڑ جاؤ۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 104 تک آج ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے تصدق سے قرآن مجید فرقان حمید پر ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کی الفت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور معرفت کا بلند ترین درجہ نصیب فرمائے۔ اپنا تن من دھن آقا کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں قربان کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اسی رکوع کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ تمام احباب کو سید الایام جمعۃ المبارک اور آج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے جتنا زیادہ ہو سکے نذرانہ پیش کیجئے، سلام کے تحائف پیش کیجئے، تاکہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے سلامتی کی دعائیں آ سکیں۔ آج ہم مختلف بیماریوں، مختلف مسائل میں جب گرفتار ہیں تو ادھر سے جب سلامتی کی دعائیں آئیں گی تو اللہ تعالیٰ مصائب سے چھٹکارا عطا کر دے گا۔ بس اسی ایمان، اسی تیقن اور اسی یقین کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔